السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں معرکہ کارگل کے حوالے سے مختصر تفصیلات کے ساتھ حاضر ہوں۔ اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ اپنے علم کی حد تک میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں وہ 100% صحیح ہے۔ ناظرین، 18 دسمبر 1998 لائن آف کنٹرول پہ موجود آخری پوسٹ گلتری کو برف کے تحت نظر پھیلی سلسلے نے اپنے مکمل گرفت میں لیا ہوا ہے۔ -30 ڈگری سینٹی گریڈ سردی کا تصور بھی ہڈیوں میں گودا جما دینے کے لیے کافی ہے، جبکہ انہیں اس کا گزشتہ کئی دنوں سے سامنا تھا۔ ایک پہاڑی کے دامن میں چھپی اس پاکستانی پوسٹ پہ زندگی کے واحد علامت کیروسین آئل سے جلتا وہ دیا تھا جس نے اگلو میں بند ان مٹھی بھر جانثاروں کو اپنے ہونے کی ساری رات گواہی دی تھی۔ تینوں نے نماز باجماعت ادا کی اور اب اس سفر کی تیاری پہ کمر باندھ رہے تھے جس کا حکم انہیں آج ہی ہیڈ کوارٹر سے ملا تھا۔ سفر کی نوعیت کیا تھی، پس منظر اور پیش منظر کیا تھا، ان کے پاس کسی سوال کا جواب نہیں تھا، بس حکم اور اس پر عمل۔ لائن آف کنٹرول کراس کرو، دشمن کے علاقے میں جتنے دور تک جا سکو جاؤ، 3 دن گزارنے کے بعد صورتحال کی مکمل رپورٹ دو، دشمن کی نقل و حرکت، موجودگی، موسمی صورتحال، جو کچھ بھی ان کے مشاہدے میں آتا بیان کرتے۔ 12 نادرن لائٹ انفنٹری کی کیپٹن علی، کیپٹن ندیم اور حوالدار لالک جان کے ذمہ یہ مہم آن پڑی تھی۔ گزشتہ سال انہوں نے ڈومین میں پڑاؤ ڈالتا تھا اور امید کر رہے تھے اب شاید انہیں میدانی علاقے کی طرف واپس بھیجا جائے گا، لیکن یہ نئی مہم اگلے حکم کے لیے ان کے پاس موجود تھی۔ تینوں اگلو سے باہر آئے جہاں برفیلی موت چیختی چنگھاڑتی پھر رہی تھی کہ کب کوئی کمزور شکار ملے اور اسے دبوچے۔ کیپٹن علی اور کیپٹن ندیم نے اس خطرناک مہم جوئی میں شمولیت اس لیے اختیار کی تھی کہ فوج کی روایت لیڈ فرام دا فرنٹ کو حرز جان بنائے ہوئے تھے۔ این ممکن تھا کہ ان کے تیسرے ساتھی بھی کوئی جونیئر افسر ہی ہوتے، لیکن حوالدار لالک جان جو چیتے کسی پھرتی اور سخت جانی کے لیے خاص شہرت رکھتے تھے اور جنہیں قدرت آنے والے وقت میں ایک عظیم منصب سے نوازنے کے لیے تیار کر رہی تھی، خواہش کر کے ان کے ساتھ شامل ہوئے۔ الصبح سفر آغاز ہوا۔ تینوں تربیت یافتہ عساکر جذبہ شہادت سے سرشار اپنے مہم پر نکلے۔ ان کے لیے یہ فوجی سے زیادہ جاسوسی مہم بن گئی تھی اور وہ جان ہتھیلی پر رکھے اس مہم کو سر کرنے نکلے تھے۔ اس قراولی ٹیم کو 22 کلومیٹر تک دشمن کے علاقے میں گشت لگا کے صورتحال کا جائزہ لینا تھا۔ آغاز سفر پہ وہ بہت محتاط تھے۔ ریڈیو انہوں نے آف کر دیا تھا، اس بات کا مصمم ارادہ رکھتے تھے کہ بدترین حالات میں بھی ریڈیائی رابطے سے اجتناب کریں۔ کیپٹن علی کی قیادت میں ترتیب اور تنظیم کے مطابق موسمی عذاب کا سامنا کرتے برف کے اس جہنم زار میں تینوں سرفروش رواں دواں تھے۔ -40 ڈگری سینٹی گریڈ سردی میں جہاں سانس بھی نالی میں جمتا محسوس ہو رہا تھا، 3 گھنٹے مسلسل چلتے رہے۔ سنگلاخ برف میں ڈوبی پہاڑی کے دامن میں انہوں نے کچھ اپنے حلقوم میں جمی زندگی کو حرارت دینے کے لیے چائے کے کچھ گرم گرم گھونٹ اونڈھیلے، اپنے پاس موجود نقشہ جات میں نشانات لگائے، ارد گرد صورتحال کا اندراج کیا اور اگلی منزل کے لیے عازم سفر ہوئے۔ رات اپنی مکمل قہر سامانیوں سمیت ان پر مسلط تھی۔ تینوں نماز کی ادائیگی کے بعد آپس میں صورتحال پہ تبصرہ کرتے اور اگلے دن کی پلاننگ کرنے کے بعد اپنے سلیپنگ بیگز میں گھس گئے، لیکن تینوں کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ ان احساسات اور خدشات نے انہیں بہت چوکنا کر دیا تھا۔ تربیت کے مطابق انہوں نے رات باری باری پہرا اور نیند میں گزاری۔ اگلے روز نماز کے بعد چائے کے کچھ گرم ہون حلق میں انڈھیر کے دوبارہ عازم سفر ہوئے۔
3 روز بعد اب وہ واپسی کے لیے کمر باندھ رہے تھے۔ ایک طویل اور تھکا دینے والے جان لیوا سفر کا اختتام ہو گیا تھا۔ تیسرے روز تینوں بحفاظت اپنے ٹھکانے یعنی گلتری پر پہنچ گئے۔ رپورٹ ہیڈ کوارٹر کو پیش کر دی گئی۔ اس رپورٹ میں انہوں نے ہیڈ کوارٹر کو بتایا تھا کہ سامنے حد نگاہ میدان میں صرف برف دکھائی دے رہی ہے، درخت بھی برف کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں، یہاں فی الوقت صرف انتظار کرو اور دیکھو والی صورتحال تھی، کیونکہ سامنے دور دور تک دشمن کا نام و نشان نہیں تھا۔ کراولی سے واپسی پر قریباً 1 ہفتہ انہوں نے اگلے احکامات کے انتظار میں بسر کیا۔ اس دوران صرف معمول کی سرگرمیاں جاری رہیں، جن میں سب سے اہم جوانوں کو موسمی شدائد سے محفوظ رکھنے کے انتظامات تھے۔ 8ویں روز کے احکامات نے انہیں چکا کے رکھ دیا۔ ہیڈ کوارٹر کی طرف سے ایک اور پراسرار حکم موصول ہوا، جس میں کہا گیا کہ رازداری سے 200 جوان اسلحہ، گولہ بارود، راشن، خوراک، کیروسین آئل، خیمے، غرض فوجی استعمال کی ہر شے جمع کر کے یہ سارا سامان بٹاکولین میں جمع کرنے کی ہدایات موصول ہوئی تھی، جو لائن آف کنٹرول پہ موجود ہے۔ فوجی نقشوں میں اس جگہ کا نام پوائنٹ 121 رکھا گیا ہے، جس تک پہنچنے کے لیے کوئی ڈھنگ کا راستہ نہیں بنایا گیا۔ زوا ایک مقامی جانور ہے جس کی مدد سے انہیں اگلا سفر طے کرنا تھا۔ یہ عشق بلاخیز کا وہ قافلہ سخت جاں تھا جس نے برف کے جہنم زار میں کئی فٹ اونچائی پر اپنے عزم لازوال سے راستے تراشے۔ ان جان بازوں نے اپنے جذبہ حریت سے پہاڑوں کی چوٹیوں کو زیر کیا اور ان کے ناقابل تسخیر ہونے کا بھرم توڑ ڈالا۔ 1 جنوری 1999 کو اس مہم کا باقاعدہ آغاز ہوا، جس کے متعلق ان جیالوں کو قطعاً نہیں بتایا گیا تھا، نہ ان کی جونیئر قیادت کو اعتماد میں لیا گیا تھا کہ انہیں اس برفیلے جہنم میں کیوں دھکیلا جا رہا ہے۔ میجر زکریا یوسف نے سب سے پہلے یہاں زکریا بیس قائم کیا، جس کے بعد نے اس مارکہ جان لیوا میں اہم کردار ادا کیا۔ جیسے ہی ذخیرہ اندوزی کا کام مکمل ہوا، سٹینڈ بائی احکامات جاری ہو گئے۔ اچانک MI-17 ہیلی کاپٹروں کی آمد ہوئی اور انہیں پلدرم بیس میں زکریا پوسٹ تک، جسے پوائنٹ 122 کا نام دیا گیا تھا، پہنچا دیا گیا۔ میجر یوسف زکریا نے لائن آف کنٹرول سے قریباً 4 کلومیٹر آگے مستقر قائم کیا تھا۔ اس کے ساتھ یہ نئے احکامات موصول ہوئے کہ لائن آف کنٹرول سے 7 کلومیٹر آگے بھارتی علاقے میں مڈل پوائنٹ قائم کرو۔ جوانوں نے اپنی جان پہ کھیل کے یہ مارکا سر انجام دیا۔ موسمی تباہ کاریوں سے فرار حاصل کرنے کے لیے بھارتی فوجی وقتی طور پہ نچلی اور محفوظ پناہ گاہوں میں چلے گئے تھے، لیکن جانتے تھے وہ سب کہ یہ واپس آ جائیں گے۔ ماضی میں بھارت نے سیاچن میں ایسا ہی کیا تھا، پاکستانی علاقے میں اپنی پوسٹیں قائم کر لی تھیں، لیکن عالمی سطح پہ بھارت کو کسی مشکل کا سامنا نہیں ہوا تھا اور پاکستانی فوج نے اپنی شجاعت کے بل بوتے پر ان کے مقابلے میں پوسٹیں قائم کی۔ انہیں رگیدہ تھا، پاکستان کا معاملہ الگ تھا، ساری دنیا ہاتھ دھو کے ہمارے پیچھے پڑی تھی۔ افغانستان میں طالبان سے متعلق عالمی سطح پہ بڑا غلط تاثر قائم ہو رہا تھا اور سمجھا جاتا تھا کہ طالبان کو پاکستان کے پشت پناہی حاصل ہے۔ بھارت وہ طوفان کھڑا کرتا کہ پاکستان کے لیے جس کے سامنے ٹھہرنا مشکل ہوتا، لیکن ایک سولجر کو سیاست سے کیا لینا دینا، یہ تو احکامات کے پابند اور کسی بھی لمحے اپنی جان سے گزر جانے پہ تیار رہتے تھے۔ 15 فروری 1999 تک انہوں نے دشمن کے علاقے میں اپنی صف بندی کر لی تھی۔ اب اگلے احکامات کے منتظر تھے۔ دشمن نے کب واپس لوٹنا تھا،
انہیں کعبے کندھی تباہ کن اور خونی جنگ لڑنی تھی۔ یہ تمام سوالات ابھی جواب طلب تھے۔ 6 اور 13 NLI بھی طویل عرصے سے بنیاد اور گلتری میں موجود تھی۔ 6 NLI کی کمانڈ کرنل مقصود کر رہے تھے، جو اپنی دلیری کی وجہ سے فوج میں خصوصی شہرت کے حامل اور عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتے تھے۔ ان کے کام کا آغاز نومبر 1998 میں ہوا اور 1 جنوری 1999 تک انہوں نے جاری احکامات کے مطابق پوسٹیں قائم کر لی۔ 2 جنوری کو کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل محمود احمد بنیال میں یونٹ ہیڈ کوارٹر معائنہ کرنے آئے تو انہوں نے ان کے سامنے نیا چیلنج رکھ دیا جو قریباً ناممکن تھا۔ جنرل صاحب نے اپنی اسٹک سے سامنے نظر آنے والے سنگلاخ پہاڑ کی چوٹی 5140 کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہاں پوسٹ قائم کی جائے۔ سطح سمندر سے 5140 میٹر کی بلندی پر موجود اس پہاڑی چوٹی تک پہنچنا انسان تو کیا کسی مشین کے لیے بھی ممکن نہیں تھا۔ کیپٹن افتخار نے اس چیلنج کو قبول کیا اور میجر تاشفین سے گفتگو کی۔ دونوں نقشوں کی مدد سے کافی سر کھپائی کرتے رہے، کسی طرف راستہ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ بالآخر اللہ کے نصرت سے انہوں نے سفر آغاز کیا۔ یہ ریکی ٹیم 11 جنوری کو اپنے مشن پر نکلی تھی۔ 26 جنوری تک انہیں کوئی ڈھنگ کا راستہ نہ ملا۔ اس دوران انسانی وہم و گمان سے آگے کی مہمات سر کیں۔ 26 جنوری کو آخر کار قدرت کو ان کے عزم لازوال پہ ترس آیا۔ انہیں ایک راستہ سجائی دیا جہاں انہوں نے کشمیر آبزرویشن پوسٹ قائم کی، جس کے نیچے انہوں نے پہلے ہی تاشفین پوسٹ قائم کر دی تھی۔ انہوں نے اپنی پوزیشن مضبوط کی۔ متعلقہ سامان ذخیرہ کرنے کے بعد 5140 کی چوٹی تک پہنچنے کی ٹھانی۔ پیدل پہ ناکامیوں کے بعد بالآخر 31 جنوری کو انہوں نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ 5140 چوٹی پر پہنچنے ہی کامیاب ہو گئے، جہاں اور جس کا مطلب تھا انہوں نے بمباٹ، دراس اور مراد باغ کی طرف سے آنے والی بھارتی فوج کا داخلہ یہاں ناممکن بنا دیا تھا۔ ناظرین، اگلی قسط انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اس پیغام کے ساتھ کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے، نماز کا ترجمہ جاننے کی کوشش کیجیے۔ اللہ ہم سب کو حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو درخواست ہے ایسے سبسکرائب کریں اور اس عظیم مشن میں ہمارے ساتھی بن جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔